الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله مسجد نبوی ہے اور نبیوں کا نبی ہے۔ حضور صحابہ کرام میں ایسے چمک رہے ہیں جیسے چاند ستاروں میں چمکا کرتا ہے۔ اچانک دفعتاً چند شہد کی مکھیاں مسجد نبوی کے ایک کنارے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ میں نو نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ وہ پانی پینے کے لیے آئی تھی یا چہرہ والضحیٰ کے دیدار کے لیے آئی تھی، مجھے نہیں پتا۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ رحمت و نبوت ایک مکھی تے پہ گئی۔ ایک بار پھر موقع دیتا ہوں بولنے کا، جملہ سن کے ذرا سوچنا بھئی یہ خاموشی کے قابل ہے جملہ جو میں نے بولا ہے۔ ایک بار پھر موقع فراہم کر رہا ہوں، ساری مکھیوں میں سے ایک مکھی پہ حضور کی نگاہ رحمت پڑ گئی۔ یا ایھا النحل تعال الیہ، اے مکھیے میرے کول آ۔ اچھا عام مکھیاں ہومن نا، عام مکھیاں اے کرے جیڑیاں ہونیاں اے ہر پاسے بڑیاں رہنیاں، لسی تے بھی بہ رہنیاں، روٹی تے بھی بہ رہنیاں، سالن تے بھی بہ رہنیاں، سارے اگے پیچھے پھرنیاں رہنیاں، کبھی پرواہ نہیں ہوئی تے اگر انہاں وچوں ایک شہد نہیں مکھی آ جائے، کیونکہ اس وچ ہونا ہے ڈنگ، زہر ہونا ہے، چاہے چھوٹی ہوئے چاہے بڑی ہوئے، بندہ اس کو پکڑنے سے بھی گھبراتا ہے، اسے دور کرتا ہے۔ حضور نے ایک مکھی کو کہا تعال الیہ، میرے قریب آ۔ مکھی بھی اپنی سہیلیاں نو آکھیا اسی، او ماڑیے سہیلیو تکو تے صحیح نہ کون پیا بلانا ہے، میکی کون پیا بلانا ہے، تکو تے صحیح۔ ہائے ہائے ہائے، اور وہ مکھی جب اڑی حضور کی طرف آئی تو ویسے نہیں آئی بلکہ مسکراتی ہوئی آئی، خوشی سے لہلہاتی ہوئی آئی، اور اس منظرہ چیونٹی کو کہنے لگی جو حضرت سلیمان کی ہتھیلی پہ بیٹھی تھی۔ اللہ کے پاک نبی اپنا لشکر لے کے جا رہے تھے، ایک کیڑیاں نی وادی چو گزرے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 19واں پارہ ہے، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جب حضرت سلیمان کا اس نے قافلہ اور لشکر آتا دیکھا تو اپنی باقی کیڑی سہیلیوں کو کہتی ہے جلدی 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 کھڈاں چ وڑ جاؤ کدرے کچل نہ دیوے۔ ہائے ہائے ہائے، کیڑی بولی تے اللہ نے نبی اتھوں کھلو کے اودی آواز سن کے مسکرا پئے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، عربی زبان میں اس چونٹی کو منذرہ کہا جاتا ہے، عربی زبان میں چونٹی کو منذرہ کہا جاتا ہے، وہ چونٹی جس نے باقی چونٹیوں کو خبردار کر کے کہا تھا اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر آ کے تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اللہ کے نبی نے اسے اپنی ہتھیلی پہ بٹھایا تھا اور مسکرا کے کہا تھا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت
انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. آپ توجہ میری طرف رکھیں گے، مجھے 100% آپ کی توجہ چاہیے. یہاں پہ ایک فکرہ دے رہا ہوں. جب اللہ کے نبی مصطفیٰ کریم نے مکھی کو کہا آپ میری ہتھیلی پہ بیٹھ جا، تو وہ منذرہ کو کہہ رہی ہوگی منذرہ تینوں بلان والا سلیمان سی، مینوں بلان والا فخر سلیمان ہے. تجھے بلانے والا سلیمان تھا، مجھے بلانے والا فخر سلیمان ہے. آ کے حضور کی ہتھیلی پہ شہد کی مکھی بہ گئی. پچھلے جمعے نہ موضوع یاد ہے تسا کی؟ کھلاواں کسے بندے کی میں کھلا کے پوچھاں یاد ہے موضوع پچھلے جمعے نہ؟ سارے ہن تھلے تکو بھئی مولوی صاحب پتہ نہیں کھلا نہ دیون. نہ میں کھلانا، بس سبحان اللہ تے بولو. منذرہ کو مکھی کہنے لگی تجھے بلانے والا سلیمان تھا اور مجھے بلانے والا فخر سلیمان ہے. مکھی آئی لہلہاتی مسکراتی آ کے حضور کی ہتھیلی پہ بیٹھ گئی. حضور نے فرمایا تأکلین مرن وتخرجین حلبا ما شانک. او مکھیے کھانی کڑوائیں تے کڈنی مٹھائیں، کیا گل ہے؟ کھاتی کڑوا ہے، پیتی کڑوا ہے اور نکالتی میٹھا ہے، کیا وجہ ہے؟ ہائے ہائے ہائے. مکھی چوم گئی. ہاں کہندی ہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ. ہائے 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 ہائے. یا نبی اللہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ یا رسول اللہ. اے مدینے دے تاجدار نبی، نبیاں دے سردار نبی، تے میرے منٹھار نبی، تے آمنہ دے لال نبی، تے محبوب رب ذوالجلال نبی، تواڈے کولوں کیڑی گل چھپی ہے یا نبی اللہ؟ تسی دلاں دے حال اللہ دی طاقت اور عطا نال جان دے ہو، لیکن اگر مینوں پہ پوچھتے ہو چلو میں تانوں دس دینی ہاں یا نبی اللہ. میں پھلاں دے جا کے رس چوس دیاں، چمیلی دا پھل، سرسوں دا پھل، گلاب دا پھل، موتیے دا پھل. یا نبی اللہ ہر پھل دا رس کڑوا ہے، پھلاں دے رس مٹھے نہیں ہوندے، پھلاں دے رس کڑوے ہوندے نے. میں رس نو منہ دے اندر دبا لینی ہاں، کھول دی نہیں ہاں. اگر کھولاں تے رس گر جائے، پانی گر جائے، میں چل دیاں ہن ایتھے میں عنوان دا جملہ بولن لگا. جڑے حضرات پچھلے جمعے تے حاضر سن او ضرور بولن گے، جڑے نہیں حاضر سن میرا خیال ہے او نہیں بولن گے. یا نبی اللہ منہ میرا بند ہوندا ہے، اگر منہ کھولاں تے رس گر جائے، پانی گر جائے، میں جوں ہی اڑدی ہاں پھل دا رس چوس کے تے چھتے تک آنے صلیت علیہ وعلا اصحابک و آلک. میں پورے رستے تے تواڈے تے بھی درود پڑھ دی رہنی ہاں، تواڈے صحابہ تے اہل بیت تے بھی درود پڑھ دی. جڑے نہیں بولے پچھلے جمعے تے کوئی نہیں سو، چلو خیر ہے، پھر بھی بولن وچ تے حرج کوئی نہیں. پورے رستے تے صلیت علیک وعلا اصحابک و اہل بیتک. میں پورے رستے تے یا نبی اللہ تواڈے تے درود بھی پڑھدی رہنی ہاں، سلام بھی پڑھنی رہنی ہاں. صرف تواڈے تے درود نہیں پڑھدی ہاں بلکہ ابو بکر تے بھی درود پڑھدی ہاں، عمر تے بھی درود پڑھدی ہاں، عثمان و علی نو بھی یاد کردی ہاں، اور میں حسن و حسین تے سیدہ زہرا نو بھی یاد کردی ہاں. اللہ اللہ درود پاک پڑھن دی برکت نال میرے منہ دے رس نو شہد دے اندر تبدیل فرما دیندا ہے. کوئی مومن ہے تاں، کوئی مسلمان ہے تاں، کوئی کافر ہے تاں، کوئی یہودی ہے تاں، کوئی تبلیغی ہے تاں، کوئی مودودی ہے تاں، کوئی جماعتی ہے تاں، کوئی اپنا ہے تاں، پرایا ہے تاں، ہر بندے شہد نو پہ چٹ دینے. ایک بدبزب تے منکر بھی شہد نو پہ چٹے تے میں کہ اکے گلے کیوں چٹنا یاد ہے؟ فی شفاء للناس، ادھے اندر شفا ہے. میں کیا ہے شفا کیوں آئی ہے؟ انہیں نبی تے درود پڑھے آئے. او جڑی مکھی ملا نبی تے درود پڑھے او دی تھک دے اندر شفا آ جانی ہے، تے جدے تے درود پڑھے او محمد کتنیاں شفاواں والا. شہد کیا ہے؟
کسے کہتے ہیں؟ لعاب النحل، یہ مکھی کی تھوک ہے. مکھی کی تھوک میں اگر شفا آ جاتی ہے درود پاک پڑھنے کی برکت سے، تو جس تے پڑھ رہی ہے اس نے نائن شفا نہیں ملا، اس نے سنت وچ شفا نہیں، اس تے درود پڑھنے وچ شفا نہیں. گرامی قدر احباب، یا نبی اللہ، میں جدو چھتے تے آنی ہوں، چھتے دے اندر ایک مکھی نمبردار ہوندی ہے جنہوں عربی زبان دے اندر امیر النحل کیا جاندہ ہے. اے نہ کوئی شہد بنان دیئے، نہ کوئی رس چوس کے لے کے آن دیئے، نہ ادھا کوئی اور کم ہوندہ ہے. اے نمبردار ہوندی ہے چھتے دے اندر، اور ادھا کم کیوے یا نبی اللہ جو ہی میں شہد دے چھتے تے جانی ہوں تے ان نمبردار میرا منہ سنگ دیئے. اگر منہ سنگ دیئے اور انہوں پتہ چل جاندہ ہے انہیں درود پڑھے یا نہیں پڑھے، اگر انہیں درود نہ پڑھے ہوئے یقطعو نصفین، ادھے چون چک مار کے کٹ دیں دیئے اور مار دیں دیئے. اور اگر درود پڑھے ہوئے تو شہد دے چھتے دے نران دی اجازت دیں دیئے. اوہ ملا میں پوچھنا چاہنا ہوں، اگر درود پڑھن تو بغیر مکھی چھتے دے اندر داخل نہیں ہو سکتی تو درود پڑھے بغیر تو جنت وچ کیویں داخل ہو سکنا؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے، اس کے نیچے بہت ساری مکھیاں مری پڑی ہوتی ہیں. ہائے ہائے، اے ہونیاں جڑیاں بے درودیاں ہونیاں. بے درودی مکھی اگر چھتے میں داخل نہیں ہو سکتی تو بے درودہ ملا کے میں جنت میں داخل ہو سکتا. ٹھنڈے بولے ہو، پتہ نہیں تو سانا کوئی میرے حال بننا شننا سانجا ہے، میرا کوئی نہیں سانجا. خیر کوئی نہیں، سبحان اللہ، بلند آواز لال. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. ہائے ہائے، او کے کر دیئے ہوا یا شمفا، او منہ سنگ دیئے، منہ سنگڑ نال انہوں پتہ چل جاندہ ہے انہیں درود پڑھیا یا نہیں پڑھیا، پڑھیا یا نہیں پڑھیا. میں کہا ملا جی، اگر مکھی منہ سنگ کے انہوں پتہ چل جائے انہیں پڑھیا یا نہیں پڑھیا، تے اس مدینے تے تاجدار دی شان کتنی ہویں گی. او مدینے وچ رہ کے انہوں کے میں نہیں پتہ چل سکتا انہیں پڑھیا یا نہیں پڑھیا. صدائیں درودوں کی، کیا بات ہے، صدائیں درودوں کی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی. جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد تو ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو، محمد کا میلاد تو ہوتا رہے گا. جبریل جی رب جلیل او تک 900 ساڑھے 900 سال میری امت نواز کرن والا میرا نبی گلیاں دے اندر ٹہلدا ٹہلدا پیا جاندا ہے تے آسماناں تو بہ کے میرے نبی نو سلام پڑھ تے آکھ سلام علی نوح فی العالمین. قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. 950 سال میرے بندیاں نو میرا آواز سنان والا نہ انہیں دن ویکھیا نہ رات ویکھیا نہ گرمی ویکھیا نہ سردی ویکھیا نہ بہار نہ خزاں. انہیں میلیاں چ بھی جا کے میرا ہوکا لایا ہی, انہیں لوکاں دے بوئے کھڑکا کے بھی میرا ہوکا لایا ہی. انہاں اس میرے نبی تے سلام پڑھ اور کہہ سلام علی نوح فی العالمین. رب جلیل فرمایا او تور دے پہاڑ دے نیڑیوں نبیاں دا جوڑا جا رہے آئی. نبیاں دا جوڑا جا رہے آئی. ذرا محبت دے نال پڑھ سلام سلام علی موسیٰ سلام علی موسیٰ و ہارون. تو بے کہ میرے نبی تے سلام پڑھ تے کہہ سلام علی الیاسین. او تک جبریل مینا دے میدان دے نیڑیوں اپنے پتر دے گلے تے چھری چلان والا میرا خلیل جا رہے ہی تے پڑھ سلام 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 علی ابراہیم. بالکل کو نہیں لکھے, اے بالکل بدعت ہے. اللہ تو سلام پڑھانا ہے, مولوی انکار کر دینے. آواز آئی پریشان کیوں ہونا ہے, روزیاں دا مہینہ آن دے ادھے کول بھی نہ پڑھا ماتے مینو محمد دا خدا نہ آئے آئے نہ پڑھاواں تے مینو مصطفیٰ دا خدا نہ کی. اوے مولوی جی تو کہ کہندا سے سلام پڑھنا ٹھیک نہیں, کھلو کے پڑھنا ٹھیک نہیں, قبلے وال منہ کر کے پڑھنا ٹھیک نہیں, اکھا بند کر کے پڑھنا ٹھیک نہیں, وضو کر کے پڑھنا ٹھیک نہیں, ہاتھ بن کے پڑھنا ٹھیک نہیں, لوکاں دے سامنے کھلو کے پڑھنا ٹھیک نہیں. رمضان دا چند چڑھ گیا ہے, وضو کر مصلے تے آ, قبلے وال منہ کر کے منہ کر لے, ہاتھ بھی بن لے, نظرہ بھی جھکا لے, تے جنہ مقتدیاں نو ممبر تے بے کے سامنے بٹھا کے کہنا سے اے بریلوی جڑا سلام کھلو کے پڑھنے جمعے تو بعد اے جائز نہیں. انہاں دے سامنے نیت کر 2 رکعت نماز تراوی منہ طرف کعبہ شریف بندگی اللہ تعالیٰ دی میری بندگی دی نیت کر لیا جی مولا کر لئیے, ہاتھ بن لینی جی بن لین, منہ قبلے وال کر لے آئی جی کر لے آئے, اکھاں بندنی جی بندنے, ہاتھ بھی بندنے جی بندنے. فرمایا مقتدیاں دے سامنے میری بندگی دی نیت دے اندر کھلو کے دے کہ سلام علی موسیٰ و ہارون. آواز آئی مولا بڑا بے نیاز ہے, یہ تے انکار کردہ سیدھے کل بھی پیا پڑھا نہ ہے. فرمایا سارے تے نہ پڑھاواں تے محمد دا خدا نہ. مولا ٹائم تھوڑا ہے, تراویاں دا ٹائم تھوڑا ہے, نبیاں دی لسٹ لمبی ہے. فرمایا تو کیوں گھبرانا ہے, میرا کم ہے. اوے ملا جی پڑھ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مرسلین میں 1,24,000 سارے نبی آ گئے, آئے یا نہ آئے؟ مٹھا بول رہے ہو کہ گل. مرسلین میں 1,24,000 سارے نبی آئے یا نہ آئے؟ آ گئے. آئے میرا نبی بھی آیا یا نہ آیا؟
تواڈا نبی بھی آیا یا نہ آیا؟ مدینے والے مصطفیٰ بھی آئے یا نہ آئے؟ مولا جویں انہاں دا نام لے کے پڑھایا ہی میرے نبی دا نام لے لیندا تے بڑین والے خوش ہو جاندے، سنی خوش ہو جاندے۔ جویں انہاں دا نام لے آئی نوح، ابراہیم، موسیٰ، الیاسین، اگر محمد دا نام بھی لے لیندا ساڈے کلیجے ٹھر جاندے۔ سانو کہنا نہ پیندا انہاں منکرانوں جڑے انکار کرنے نے۔ آواز آئی ادے وچ وی ایک راز ہے، مولا کیڑا راز ہے؟ فرمایا او وی نبی، اے وی نبی، او وی رسول، اے وی رسول۔ اگر انہاں دی طرح ادا وی نہ لے لیندا تے یاری دا کیویں پتہ لگدا؟ دوستی دا کیویں پتہ چلدا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ او وی نبی، اے وی نبی، او وی رسول، اے وی رسول، او وی صاحب کتاب، اے وی صاحب کتاب، او وی صاحب کلمہ، اے وی صاحب کلمہ۔ اگر انہاں دی طرح ادا بھی نہ لے لیندا تے یاری دا کیویں پتہ چلدا؟ اوے میرے بندیا ادے وچ وی ایک راز ہے۔ مولا کے راز ہے؟ فرمایا نوح زمین تے پہ چلنے سن، آسمان تو سلام بھجوایا۔ ابراہیم زمین تے پہ چلنے سن، آسمان تو سلام بھجوایا۔ موسیٰ ہارون زمین تے پہ چلتے سن، جبریل کو سلام آسمان نہ تو بھجوایا۔ تے اے ستا پیا ہوئے گا، ستا پیا ہوئے گا، جبریل نو بھیجاں گا، جبریل جا تلیاں چم کے جگا، براق تے بٹھاؤ تے باگاں ہاتھ دے اندر پکڑ، اسرافیل نو رکاباں تھماؤ اور 70,000 فرشتیاں تے درود پڑھاؤ، اور جنہاں دا نام لے کے آسمانہ تمہیں سلام بھیجے آئے انہاں نو بیت المقدس دے اندر بے کے انتظار کرواواں گا، اور جنہاں دا نام لے کے سلام بھیجے آئے انہاں نو بیت المقدس دے اندر ادا مقتدی بڑھاواں گا، تے سونے نبی نو انہاں دا امام بناواں گا۔ پھر سارے ویکھدے رہ جان گے، میں اپنے سونے نو اٹھاواں گا، پہلے تے پہنچاواں گا، دوے آسمان تے پہنچاواں گا، تریے تے پہنچاواں گا۔ ہن بد نصیب بندہ ہوئے گا جڑا انہاں جملیاں تے نہیں بولے گا۔ تسی دائیں بائیں ویکھو گے میرا ذوق بدل جائے گا۔ چوتھے تے پہنچاواں گا، عالم ہاہوت تھلے، جبروت تھلے، ملکوت تھلے، ہاہا سدرہ تھلے، جبریل تھلے، رف تھلے، اڑن کھٹولا تھلے، براق تھلے۔ پھر سونا لا مکان تے آ جائے گا، تے سونے نو سامنے بٹھاواں گا، ایک میں ہوواں گا، ایک سونا ہوئے گا، سونا مینو تکے گا، میں سونے نو ویکھاں گا، میں کھاں گا نیڑے آ، السلام علیکہ۔ جتنا بڑا میرا فکرہ تھا اور جتنا میں زور لایا اپنی سبحان اللہ بھی تک لو، پھر گلہ نہ کرے ہو میرے۔ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ادھر آ اب گھل مل کے بیٹھے، ادھر آ اب گھل مل کے بیٹھے، یہ اندازہ نہ ہو کہ میں ہوں کہ تو ہے۔ ادھر آ اب گھل مل کے بیٹھے، یہ اندازہ نہ ہو کہ میں ہوں کہ تو ہے۔ اگے سنن والے مدینے دے تاجدار سن، فاطمہ دے بابا سن، حسنین دے نانا سن، انہاں کہا جہاں تو وہاں میرا گزر کیا، جہاں تو وہاں میرا گزر کیا، جہاں میں وہاں بھی تو ہی تو ہے، جہاں میں ہوں وہاں بھی تو ہی، جہاں میں ہوں
وہاں بھی تو ہی. درود پاک پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اچھا ایک اور بات کرنی ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بس تسی بھی بس نہیں سمجھنے, بالکل تسی نہیں سمجھنے. کیڑی گل نہ سمجھنے؟ یہ جو اذان سے پہلے پڑھتے ہیں یہ کام لکھو. اے جڑے سنی پہ اذانہ ودانے ہوں, درود و سلام پڑھنے ہوں, یہ کتھے لے. یہ تحفہ سمجھنا میرا جملہ آج کی اس جمعے کے خطاب میں. یہ تحفہ ہے. جواب لینا چاہتے ہیں تحفہ؟ حلت کے لیے یہ عربی زبان کا قاعدہ اور قانون ہے. یہ شریعت کا قانون ہے جو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. حلت کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہے, حرمت کے لیے حکم کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کسی چیز کو حلال کرنے کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہے, اس کو حرام کرنے کے لیے شریعت حکم دیتی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں حضرت آدم اور آپ کی بیوی کا ذکر کیا کہ جنت میں گھومیں اور پھریں. یا آدم انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما. آدم تم ہی تے تیری بیوی دوئے جنت وچ ٹر جاؤ تے جو دل اچھا ہے کھاؤ. انگور بھی کھاؤ, امرود بھی کھاؤ, انار بھی کھاؤ, مالٹے بھی کھاؤ. ایک بندہ کھلو رہا ہے تے آکھے جی سٹرابری کتھے لکھی ہے؟ او نہیں سمجھے ہو مولوی صاحب یہ لیچی کتھے لکھی ہے جڑی خانپور چوانی ہے 2 مہینے صرف, او کتھے لکھی ہے؟ انگور کتھے لکھین؟ کیلے دسو کیلے کتھے لکھین؟ نہ, حلت کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا جو مرضی کھائیں, جو چاہیں کھائیں, لیکن سونے ایک گل یاد رکھیں, لا تقربا. اے جڑائی نا اے اس نے اپوں بھی نیڑے نہ جائیں تے اپنی بیوی کی بھی نیڑے جان نہ دیں. لا تقربا ہذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین. جن کا رابطہ میرے ساتھ ہے اور جو گھر سے آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے اور بیٹھے بھی مسجد میں ہیں, ان کے ذہن, فکر, خیال, روح سب کچھ مسجد میں ہے, وہ بندے ہاتھ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ اس فکرے پہ بولیں گے. حلت کے لیے ٹھہر جاؤ, حلت کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہوتی, حرمت کے لیے حکم کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, جتھے تہاڈا دل کرے نکاح کر لو. جتھے دل کرے, جس نال دل کرے نکاح کر لو. تے کوئی آکھے جی گلستان کالونی جڑی سکینہ بی بی رہنی ہے وہ کتھے لگی ہے؟ او فلانی او فلانے نال ہی وہ کتھے لگی ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ماں نہ ہو, تمہاری محرمات نہ ہوں, خالہ نہ ہو, پھپھی نہ ہو, بیٹی نہ ہو, تمہاری محرمات نہ ہوں. اگر محرمات نہیں ہیں تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, جتھے تہاڈا روح منگے, جتھے تہاڈا دل کرے نکاح کر لو. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے مومنو میرے نبی تے صلاۃ بھی پڑھنا ہے, سلام بھی پڑھنا ہے. تو یہ ثابت کر اللہ نے اذان سے پہلے منع کہاں کیا ہے. میں یہاں سے بھی چھوڑتا ہوں اور تمام سنیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, اگر اللہ کی حرمت ثابت نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا اذان سے پہلے پڑھو تب قبول ہے, بعد میں پڑھو تب قبول. کہتے ہیں سلام جڑا اذان تو پہلے پڑھنے اے تکو جی بس اے بالکل اے گل غلط. مولوی صاحب تکو اے گل غلط ہے. میں نے کہا اذان جو ہے نا یہ واجب ہے انگلیاں کان میں دے کر, لیکن درود پڑھے بغیر کانوں میں انگلیاں دے کر. اذان واجب ہے کھڑے ہو کے, تے درود بہ کے بھی پڑھو تو بھی قبول ہے. اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے, سلامتیاں نصیب فرمائے. درود پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی. میں نے کیا بولا ہے آپ بھی بول دیں انشاءاللہ ثواب ملے گا. درود پڑھنے سے دعا, حضور فرماتے ہیں 2 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. ایک وہ دعا جس سے پہلے بھی درود پڑھ لیا جائے, بعد میں بھی پڑھ لیا جائے. دعا درود نہیں ڈبی چ بند ہو جانی ہے, درود بھی نہیں رکنا, دعا بھی نہیں رکڑی.
ایک وہ دعا جو ماں باپ اپنے بچے کے لیے دل سے مانگیں، حضور فرماتے ہیں ماں باپ کے جملوں میں اور بولنے میں دیر ہے، اللہ کے ہاں پہنچنے میں دیر نہیں ہے۔ ایک محدث گزرے ہیں علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ روایت ان سے مذکور ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تنگ دستی ہے، فاقہ ہے، بچے بیوی پریشانن، کہ کرا؟ آپ نے فرمایا الرسان الاخیار میں اس روایت کو مختلف طرق سے بیان کیا ہے جو میں آپ حضرات کو عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا ڈیلی 500 بار محبت سے اور قلب حضوری سے مجھ پہ درود پڑھا کر، تیرے چولہے کا اور تیرے پاکٹ کا اور تیرے بٹوے کا ذمہ دار میں محمد ہو جاؤں گا۔ کتنی بار؟ ہائے ہائے۔ ابو حفص نامی ایک بندے دی روایت علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے، آپ دا انتقال ہویا، آپ دی عادت سی آپ درود پاک کسرت نال پڑھ لے سن، تے وفات تو بعد کسے بندے نال عالم رویا وچ آپ دی ملاقات ہوئی، انہیں آکھیا جناب کے ماجرا پیش آیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دساں موجاں لگ گئیاں، موجاں لگ گئیاں، موجاں لگ گئیاں۔ کیویں لگیاں؟ آپ نے کیا تو جاننا ہے میں نبی پاک تے درود پاک پڑھدا سا، تے جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر موت تو بعد میری پیشی ہوئی، اللہ نے فرشتیاں نو آکھیا ایک پلڑے دے اندر ایدے گناہ رکھو، ایک پلڑے دے اندر ایدہ پڑھیا درود رکھو، تے پھر میں نو دسو ملائکہ نے اور فرشتیاں نے درود نو بھی رکھے آؤ اور میرے گناہاں نو بھی رکھے آؤ۔ جدو پلڑا اٹھایا گناہ گھٹ سن، درود پاک دا وزن زیادہ سی، اللہ نے فرمایا باقی گلاں چھیڑنیاں نہیں، باقی نہیں چھیڑنیاں۔ جان دے اس شیخ احمد بن ثابت المغربی، یہ بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، آپ کہتے ہیں عالم خواب میں میری 4 فرشتوں سے ملاقات ہوئی، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، انہاں تریاں نال تے میں صرف دعا سلامی کیتا، تے اے جڑے بزرگ سن انہاں کی تک کہ میں ڈر گیا، انہاں دے چہرہ تے شکل میں کہ میں نیڑے گیا، میں کہا بزرگو سنیا تسی جانا کٹ دے ہو؟ اسرائیل کہندا جناب میں اوہیاں جڑا بچیاں نو یتیم کر کے ٹر جانا، لوگاں نو رونیاں چھوڑ جانا۔ آپ کہندے نے میں اسرائیل اگے ہاتھ جوڑے، میں کہا میں پڑھیا تسی جان کٹ دے ہو، بندے نو بڑی عذیت اور تکلیف ہوندی ہے، میرے نال وعدہ کرو مینوں تکلیف نہیں دینی۔ حضرت اسرائیل کہندے نے ایک وعدہ تو کر۔ آئے ہائے ہائے ہائے، نصیبہ والا بندہ اس جملے تے مولیں گا۔ اسرائیل کہندے نے احمد ایک وعدہ تو کر، میں تیرے نال وعدہ کرنا وا تینوں اذیت نہیں دیواں گا۔ میں کہیا جناب کیڑا وعدہ؟ آپ نے فرمایا نبی پاک تے کثرت نال درود پڑھیا کر، تیری جان ایویں کڈاں گا جویں آٹے چوں بال کڈ لیا جاندا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہتا ہے یا حبیب اللہ میرا جو بچہ ہے وہ نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا۔ حضور نے فرمایا اس کی درود تلا میں جانا تے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے آپ کے تابعدار بنے، اگر چاہتے ہیں ہماری بچوں کی آنکھوں میں حیا آئے، ہماری بچوں کی آنکھوں میں عصمت آئے، میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں آپ احباب کے سامنے آپ بچوں کو درود پاک پہ لگا دیں، اللہ انہیں آنکھوں میں حیا بھی عطا فرمائے گا اور دل میں صفائی بھی عطا فرمائے گا اور آپ کے بچوں کو آپ کا تابعدار کریں گا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ پہ آپ حضرات کو یہ حدیث پاک سنائی تھی، میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو بندہ 50 بار قلب حضوری سے جمعے والے دن مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، قیامت والے دن مصطفیٰ اس سے مصافحہ کرے گا۔ 72-73 سے زیادہ فرقے ہو چکے ہیں ہمارے پاکستان میں، دیکھ لیں کوئی پرویزی ہے، کوئی مودودی ہے، کوئی آغا خانی ہے، کوئی اہل تشیع ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وابی ہے، کوئی نجدی ہے، کوئی سنی ہے، پتہ نہیں کتنے فرقے تے سارے متھے تے قرآن و حدیث نہ سٹکر لائے ہیں۔
ہاں سارے آہنے اسی ٹھیک ہاں، اسا نہیں مسیتی اچھو اسی ٹھیک ہاں، اسا نہیں گل سنو اسی ٹھیک ہاں، سارے آئیں ایک کوئی سٹکر لایا ہے، سب نے ایک ہی ٹائٹل لگایا ہوا ہے، سارے مارکیٹ میں ہیں، سارے کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں۔ ایمان نال بتاؤ بندہ تحقیق کرن بہ جائے بے کیڑا سچا ہے تے کیڑا جھوٹا ہے، وہ بیچارہ تے ساری زندگی گزار بیٹھ تکنا رہ سی بھئی انہاں سچا کیڑا ہے تے جھوٹا کیڑا ہے۔ اے اڈے تے جاؤ نا ہن تے سواں اڈا ہی پٹ چھوڑیا نے، پہلے ایسی پتہ نہیں یہ کیوں پٹیا نہیں، اللہ ہی خیر کرے۔ اے پیر بدائی جاؤ فیض آباد جاؤ اڈے تے اکو روٹ نہیں ترے چار گڈیاں کھلتیاں ہونیاں تے کنڈکٹر باہر کھل کے نہ آواز پہ لانے ہونے تے کنڈکٹر یقین کرو بڑے سیانے ہونے انہاں کی پتہ لگ جانا ہے بھئی نمانا بندہ کیڑا ہے۔ کوئی بڈھی آ جائے نا جس نے ہتھے سامان بھی ہوا ہے، دو چار بچے بھی ہون، ایک کنڈکٹر سامان لے جا سی، دوا بچیاں کی کہن جا سی، تریا بڈھی کی تکا مار سی چل اماں تے بڈھی تنگ ہو کے آنی پرا ہٹو میں جانا ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ بندے کسے پاسے تے جانا ہی ہونا نا یارا، وہ کسے پاسے تے جانا ہی ہونا ہے، بڈھی آنی ہے اور میں نہیں جانا یارا بس چھوڑو۔ ایک سامان لے گیا، دوا بچیاں نو لے گیا، تریے بڈھی کی تکا ماریا چل اماں میں لے جاواں۔ 73 72 فرقے ہوں اور سارے قرآن و حدیث کی بات کرتے ہوں اور اپنے آپ کو سچا کہتے ہوں، بندہ بیچارہ پریشان تے ہو ہی جانا ہے۔ ہائے یہی سوال امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین سے کسی نے کیا تھا۔ آخری میری گل ہے اور میرا سلام، امام زین العابدین نو کیا سی امام صاحب 72 73 فرقے ہون تے سارے لوگاں نو اپنے ول بلا رہے ہون تے اساڑا زمانہ آ جائے کیویں پتہ چلے گا انہاں وچ سچا کیڑا ہے جھوٹا کیڑا ہے؟ امام زین العابدین نے آکھیا ہم اہل السنہ، جڑا انہاں سنی ہوئے او سچا ہے۔ سوال کرن والا بندہ بڑا سیاںا سی، انہیں آکھیا اگر اس سے نہ نال بہت سارے بندے مارکیٹ دے اندر ہوئے، او بھی آدھا ہے میں سنی ہاں، دیوبندی بھی نجدی بھی آدھا ہے میں سنی ہاں، اور بریلوی بھی کہندا ہے میں سنی ہاں، مودودی بھی کہندا ہے میں سنی ہاں، تے تبلیغی بھی کہندا ہے میں سنی ہاں۔ اے سوال انہیں امام زین العابدین کول کیتا سی، اگر سارے بندے اسے ٹائٹل نال مارکیٹ دے اندر ہوئے تے پھر اسی کنوں حق جانیے۔ اور نصیبہ والا بندہ بولے گا اے میرا جواب نہیں، اے امام زین العابدین دا جواب ہے۔ آپ نے فرمایا انہاں وچوں ویکھنا ہے کثرت الصلاۃ علی جدی محمد، جڑا فرقہ میرے نبی تے درود و سلام پڑھدا ہوے گا او سچا بھی ہوے گا حق تے بھی ہوے گا۔ صدائیں درودوں کی بول دیں ایک بار ہاتھ اٹھا کے، سب حضرات کے ہاتھ اٹھے انشاءاللہ دعا دوں گا۔ صدائیں درودوں کی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد سلامتی